آپ نے نگاہ اٹھائی، داتا صاحب کی قبر کے اندر نگاہ پہنچی، دیکھا داتا صاحب اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے تھے۔ یہ جو باہر لکھا ہوا نا، بڑا اتنا بڑا سارا لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ راہنما، یہ کسی مولوی نے نہیں لکھا، یہ کسی مولوی کی زبان سے ظاہر نہیں ہوا تھا، یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس وقت جب نگاہ اٹھائی، داتا صاحب کو خزانوں کو تقسیم کرتے ہوئے پایا تو بے خواستہ منہ سے نکلا، خواجہ معین الدین چشتی کی منہ سے نکلا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ راہنما، کہ داتا صاحب وہ ہیں گنج بخش، گنج کہتے ہیں خزانہ، گنج بخش فیض عالم، یہ اللہ کے خزانوں کے تقسیم کرنے والے ہیں اور اللہ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں، اور یہ تو عام لوگوں کے تو پیر ہیں ہی ہیں، لیکن یہ کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ داتا صاحب اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات کے مظہر ہیں، اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، اور یہ عام لوگوں کے تو پیر ہی پیر ہیں، لیکن یہ خاص لوگوں کے بھی رہنما ہیں، خاصوں کے بھی رہنما، خاصوں کے کو بھی رستہ دکھانے والے۔ یہ جملہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زبان عطر سے نکلا تھا، آج پوری دنیا میں یہ جملہ، پوری دنیا میں یہ خیر جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملہ راہنما، کاملہ راہنما۔ آج کہنا ہم داتا، تو بعض ایسے منکر ہیں، ان کے انہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو، وہ کہتے ہیں داتا تو اللہ کی ذات ہے، داتا کوئی داتا نہیں ہے۔ اچھا، اس پر بڑے کافی دلائل ہیں، پر میں اتنی بات کہتا ہوں، اگر ہم کہیں داتا تو پھر تو یہ کہا جائے کہ جناب جی یہ داتا کہنا جائز نہیں، اگر تم خود کہو تو پھر، اگر تم خود کہو تو پھر، تمہارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں علی حجویری کو داتا لکھا، اپنی کتابوں میں داتا لکھا ہے۔ مولوی طیب دیوبندی لکھتا ہے کہ جب مولوی اشرف علی تھانوی آیا لاہور، دانت کا درد تھا، کوئی دانت کا مسئلہ تھا، تو وہ حاضری دی داتا صاحب، اشرف علی تھانوی نے داتا صاحب حاضری دی۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت علی حجویری المعروف بہی حضرت داتا گنج بخش۔ اچھا، ہم کہیں تو پھر تکلیف ہے، اگر تمہارے لکھیں یا کہیں تو پھر خیر ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ جو ہوتا ہے اس مرتبے پر اللہ ان کے منہ سے بھی نکلوا دیتا ہے، اللہ ان کے قلم سے بھی لکھوا دیتا ہے، ان کے منہ سے بھی لکھوا دیتا ہے۔ تو ایک مولوی تھا، وہ تقریر کر رہا تھا، اور تقریر کرتے اس نے کہہ دیا کہ جو یا رسول اللہ کہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک جٹ ذمہ دار بابا بیٹھا ہوا تھا سامنے، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا مولوی صاحب کیا کہتے ہو؟ مولوی صاحب نے ممبر پر بیٹھ کر کہا جو یا رسول اللہ کہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس نے بابے نے پھر کھڑے ہو پھر کہا، کہہ دیا مولوی صاحب کیا کہتے ہو؟ پھر اس نے کہا، بابا پھر کہنے لگا کیا کہتے ہو؟ پھر کہا، 3 مرتبہ اکھلواں 3 مرتبہ کہلانے کے بعد بابا عوام کو کہنے لگا سن رہے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ سن رہے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ سب نے کہا سن رہے ہیں۔ اس نے کہا مولوی صاحب یا رسول اللہ تم نے 3 مرتبہ خود ممبر پر بیٹھ کر کہہ دیا پہلے تمہارا ٹوٹ گیا نکاح، پہلے تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، تم نے ممبر پر بیٹھ کر 3 مرتبہ کہہ دیا جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ کافر ہے، اس کا نکاح ٹوٹ، یا رسول اللہ تم نے 3 مرتبہ کہہ دیا۔ اس بابے نے اس مولوی کو لاجواب کر کے رکھا۔ اللہ جب چاہتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کی عزت اور عظمت اور ان کی بزرگی کا اظہار کرنے کے لیے منکرین کی جو ہے زبانوں سے بھی وہ لفظ نکلوا دیتا ہے اور ان کی قلم سے بھی لکھوا دیتا ہے، ان کی قلم سے بھی لکھوا دیتا ہے۔ وہ مولوی کہنے لگا، اس نے لکھا حضرت علی حجویری المعروف بہی داتا گنج بخش اپنی کتاب میں، اور پھر کیا لکھتا ہے آگے؟ کہتا ہے کہ جب ہمارا مولوی وہاں پہنچا اس نے آنکھیں بند کی، تو جب جناب اللہ اس کے بعد دعا شعا مانگ کے حاضر ہوا، میں نے کہا اتنی دیر آپ کھڑے رہے ادھر؟ اس نے کہا بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اس نے کہا بہت بڑے بزرگ ہیں؟ ہاں کتنے بڑے بزرگ ہیں؟ اس نے کہا میں نے آسمانوں سے فرشتوں کو یہاں آ کر طواف کرتے دیکھا۔ مولوی ان کا کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں سے
فرشتوں کا نزول دیکھا، علی حجویری کی قبر کے طواف کرتے ہوئے، میں نے کہا تیرے مولوی کی نگاہ فرشتوں تک پہنچ سکتی ہے تو اللہ کے ولی کی نگاہ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ اللہ کے ولی کی نگاہ کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ یہ مقام اور مرتبہ ہے ان کا، یہ ہے شان خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں 40 دن بیٹھنے کے بعد آپ نے آگے دلی اور اجمیر کا سفر کیا۔